بھی، دن بھی اور رات بھی، خلوت میں اور جلوت میں، سردی میں اور گرمی میں قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، دنیا اسے حافظ قرآن کہتی۔ تو قرآن سے نسبت، بلندی ملے گی قرآن سے۔ اقبال نے جواب شکوہ میں کیا کہا؟ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست میں شراب، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن سے اپنا تعلق جوڑیے۔ آج قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، اسکول جانے کے لیے وقت، کالج جانے کے لیے وقت، یونیورسٹی جانے کے لیے وقت، بائیولوجی، کیمسٹری، فزکس، ہسٹری پڑھنے کے لیے وقت، انگلش سیکھنے اور نیٹ پر چیٹنگ اور موبائل پر میسیجنگ اور واٹس ایپ پر سٹیٹس لگانے کے لیے وقت ہے، یوٹیوب پر شارٹ اور فیس بک پر ریل کے لیے وقت ہے، اخبار اور نیوز پیپر اور نیوز بلیٹن کو سننے کے لیے وقت ہے، سیاسی ٹاک شوز اور تجزیے اور تبصرے دیکھنے اور سننے کے لیے وقت ہے، میچز کھیلنے اور دیکھنے کے لیے وقت ہے، فٹ پاتھ پر گپے ہانکنے کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں اللہ کی عظیم کتاب کو پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں، اور یہ مسلمان 7-8 گھنٹے موبائل کو دیکھنے والا 7 منٹ بھی قرآن کو نہیں دیتا، اور اس کا واٹس ایپ کا لاسٹ سین 5 منٹس اگو نظر آتا ہے، قرآن کا لاسٹ سین لاسٹ رمضان نظر آتا ہے، یہ مسلمان یہ باہر جا کر نعرے لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بھائی موت بعد میں آتی ہے، زندگی پہلے آتی ہے۔ پہلا نعرہ یہ لگاؤ غلامی رسول میں زندگی قبول ہے، غلامی رسول میں امامہ قبول ہے، داڑھی قبول ہے، نماز قبول ہے، اذان قبول ہے، مسجد قبول ہے، مدرسہ قبول ہے، منبر قبول ہے، محراب قبول ہے، تبلیغ قبول ہے، جہاد قبول ہے، جلسہ قبول ہے، حفظ کرنا قبول ہے، عالم بننا قبول ہے۔ پہلے یہ نعرہ لگاؤ پھر اللہ موت بھی مدینے والی دے۔ یہ صرف نعروں سے نہیں ہوتا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ نعرے جنہوں نے لگائے تھے وہ کر کے دکھا گئے، انہوں نے پریکٹیکل کیا، انہیں آگ میں ڈالا گیا۔ احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ کو، احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کو برف کی سلوں میں رکھا گیا اور کئی گھنٹے کے بعد نکالا گیا، جسم فریز اور منجمد ہو گیا۔ انگریز نے پوچھا اپنے موقف سے پیچھے ہٹو گے، مشن سے باز آؤ گے؟ تو وہ زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، انگلی کے اشارے سے کہا ارے برف کی سلوں میں رکھ کر لاہوری کا جسم ٹھنڈا تو ہو سکتا ہے، سینے میں بھڑکنے والی آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی شمع جل رہی ہے، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میداں پر جھکی تو نہیں۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کیا تو انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، فتویٰ واپس لے لو۔ کہنے لگے یہ فتویٰ واپس لینے کے لیے نہیں دیا تھا، انگریز نے کہا انجام کا پتہ ہے کیا ہوگا؟ کہنے لگے ہاں انجام کا پتہ تھا اس لیے کفن ساتھ لے کر آیا ہوں۔ انگریز نے کہا کفن لانے کی کیا ضرورت، کفن ہم تمہیں پہنا دیتے۔ فرمایا نہیں، اس کی بارگاہ میں تیرا کفن پہن کر جانا مجھے پسند
پسند نہیں جب پرچم لے کر نکلے ہیں یہ خاک نشی مقتل مقتل اس روز سے لے کر آج تلک جلاب پہ ہے بدتاری ہے زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر تو گر خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری اسی لیے یہ جو نعرہ ہے نا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا اس کا مطلب اور مثال پتہ ہے کیا ہے ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور وہ آغا خان ہاسپٹل جاتا ہے جو سب سے بڑا اور مہنگا ہاسپٹل ہے اور کوالیفائڈ ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کرواتا ہے اور وہ اس کی مرض کی تشخیص کر کے اس کو میڈیسن بھی سجیسٹ کرتا ہے ایبٹ کمپنی کی اب یہ مریض باہر گیا اور دوائیں بھی خریدی استعمال نہیں کی اور دوائیوں کو لہرا کر کہہ رہا ہے مجھے صحت مل جائے گی مجھے شفا مل جائے گی آغا خان ہاسپٹل گیا اتنے تجربہ کار ڈاکٹر سے میں نے نسخہ لکھوایا اتنی بڑی کمپنی کا میں نے نسخہ میڈیسن خرید لی اب مجھے شفا مل جائے گی لوگ کہیں گے بھائی جب تک تو اس کو استعمال نہیں کرے گا اور پورا کورس نہیں کرے گا اور پھر جو پرہیز ہے پریکاشنری میجرز ہے اس سے احتیاط نہیں کرے گا تجھے شفا نہیں ملے گی ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں ہم قرآن کھولتے نہیں ہیں ہم قرآن سنتے نہیں ہیں ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے ہمیں قرآن یاد نہیں آتا لیکن نعرے لگا رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا قرآن سے اپنا تعلق جوڑے ورنہ قرآن عظیم ترین کتاب ہونے کے باوجود مظلوم ترین کتاب بن چکا ہے اور قرآن فریاد کرتا ہے تاکوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے ایسے بھی رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں کس بس پہ میرا ذکر نہیں کس عرس پہ میری دھوم نہیں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں القرآن حجت لک او علیک قرآن یا تو تیرے لیے حجت بنے گا یا تیرے خلاف حجت بنے گا کوئی بڑا وکیل کسی کے خلاف کیس لڑنے پر آمادہ ہو جائے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے اتنا بڑا وکیل میرے خلاف لڑے گا میں تو ہار جاؤں گا ارے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کا لال عبداللہ کا نور نظر مکہ کا در یتیم سرور کائنات شافع محشر وجہ کائنات افضل الرسل سید الانبیاء سید الاتقیاء امام المجاہدین امام المبلغین والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شان قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی جس نبی میں آدم کا خلق شیس کی معرفت نوح کا جوش تبلیغ ابراہیم کا ولولہ توحید اسماعیل کا ایثار اسحاق کی رضا صالح کی فصاحت لوط کی حکمت موسیٰ کا جلال ہارون کا جمال یعقوب کی تسلیم و رضا داؤد کی آواز ایوب کا صبر یونس کی اطاعت یوشع کا جہاد دانیال کی محبت الیاس کا وقار یوسف کا حسن یحییٰ کی پاکی عیسیٰ کا زہد و تقوی سلیمان کی سیاحت ورفعنا لک ذکرک جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار وہ نبی جس کی زلفوں کو قرآن اور حدیث میں محفوظ کر دیا گیا آپ کی زلفیں سیاہ تھی لمبی تھی آپ کی بویں کھلی کشادہ تھی آپ کی آنکھیں سرما نگین تھی آپ کی ناک
العرنین اٹھی ہوئی باریک تھی، آپ کے گال سہل الخدین نرم تھے، آپ کے دانتوں میں گیپ تھا، کس اللحیہ آپ کی داڑھی گھنی تھی، آپ کے سینے پر تھوڑے سے بال تھے اور بالوں کی باریک سی لکیر آپ کے ناف تک جاتی تھی، سواء البطن والصدری، آپ کا پیٹ آپ کا سینہ برابر تھا، آپ کے بازو لمبے تھے، آپ کی انگلیاں خوبصورت تھی، مسیح القدمین، آپ کی ایڑیوں پر گویا کسی نے تازہ تازہ پانی ڈال دیا ہو، آپ سرخ سیاہ امامے کے اندر، آپ سفید امامے کے اندر، آپ کی اونٹنیوں کے نام، آپ کی بکریوں کے نام، آپ کی تلواروں کے نام، آپ گلی کوچے میں کیسے گزرے، آپ کا دن، آپ کی رات، آپ کی صبح، آپ کی شام، آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا گفتار، آپ کی عادات، آپ کے ادوار، آپ کی تہذیب، آپ کا تمدن، آپ کا اوڑھنا، آپ کا بچھونا، آپ کی معاشرت، آپ کی معیشت، آپ کی خدمت، آپ کی جلوت، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی تلاوت، آپ کی امامت، آپ کا جہاد، آپ کی تبلیغ، آپ کے خطوط، آپ کے معاہدات، آپ کے آنے والے وفود، آپ کا معراج کا سفر، شادی سے پہلے بعد کی زندگی، آپ کا لڑکپن، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا پردہ فرما جانا، ایک ایک لمحے کو حدیث میں محفوظ کیا۔ اتنا بڑا نبی جب قیامت کے دن میدان محشر میں وکیل عدالت بن کر آئے گا اور میرے آپ کے خلاف گواہی دے گا، یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، یہ موسیقی کو روح کی غذا کہتے تھے، یہ ڈرامے دیکھتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، جو کافر نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے ان کے ڈرامے ہم دیکھتے ہیں، ان کی فلمیں ہم دیکھتے ہیں، ان کے طریقوں پر شادی ہم کرتے ہیں، ان کے طریقے پر کاروبار ہم کرتے ہیں، ان کی زندگی کو ہم نے اپنایا ہے، ان کو اپنا آئیڈیل ہم نے بنایا ہے۔ کل کو یہ امتی اس آقا کا سامنا کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اقبال نے جب بیت اللہ میں جا کر کہا تھا اور بڑے بڑے ولیوں کے دل کی ترجمانی اور دل کا حال بیان کیا تھا کہ اے اللہ، ہم جب وہاں پر آئیں گے ہم چہرہ دکھانے کے قابل نہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بھی نہیں حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ وہ امام ابو حنیفہ 40 سال تک راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والا، 2 رکعت نفل میں قرآن پڑھنے والا، 90,000 مسائل کا قرآن سے استخراج کرنے والا، پھولوں سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزارنے والا، مشاورتی فقہ کی بنیاد رکھنے والا، صحابہ سے حدیثیں سن کر آگے نقل کرنے والا، جب وہ اس مقام پر جاتا ہے تو کہتا ہے ما عبدنا کا حق کا عبادت، اللہ تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، ہم نظریں میں لانے کے قابل نہیں۔ کل قیامت کے دن وہ لوگ اس پاکیزہ نامہ اعمال کے ساتھ میدان محشر میں جائیں گے، میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ اسی لیے جلسے، بیانات، پروگرامات، اس کا مقصد صرف سننا اور پھر مجلس کو برخاست کرنا نہ ہو۔ آج عزم کر کے اٹھے، اس چہرے پر سنت رسول کو سجائیں۔ اب تک اللہ کے رسول کو بہت ناراض کیا، اب مزید ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ مولانا زاہد صاحب، مولانا طفیل صاحب، ان حضرات کی جو محنت ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بچے حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں اور دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں اور معاشرے میں ایک کردار ادا کر رہے ہیں اور ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ تعاون کرنا آپ کا اور ہمارا وہ فرض بنتا ہے۔ یہ ہم ان پر احسان نہیں کر رہے، ہم اپنے بچوں پر، ہم اپنی قوم پر، ہم اپنے شہر پر احسان کریں گے۔ اس لیے ظاہری طور پر جو تعمیری رکاوٹیں نظر آ رہی ہے آپ اس کو دور کریں۔ ارے ایسا ہو کہ لوگ کھڑے ہو کر عزم کریں، مولانا صاحب، ہمارے نعت خوان بھائیوں،
ہمارے قاری صاحبان، ہمارے مہمان اکابر، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اگلے سال جب پروگرام ہوگا یہ نقشہ تبدیل ہو جائے گا، یہ نقشہ بھی تبدیل ہوگا اور ہمارے چہروں کا نقشہ بھی تبدیل ہوگا۔ یہ عزم کر کے اٹھو تو بات بنے گی۔ مردوں والی بات اس کو کہتے ہیں، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ مرد تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ نبی کے اشارے پر وہ سمندر میں کود پڑے، آگ میں چھلانگیں لگائی، گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیا، اولادیں قربان کر دی، سینے کو چھلنی کر دیا، کھیتیوں کو اور پکے ہوئے باغات اور جائیدادوں کو چھوڑ دیا، خواہشات کو قربان کر دیا۔ آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ تو یہ دو نیتیں کریں گے کہ اگلے سال یہ نقشہ بھی تبدیل ہوگا اور ہمارا نقشہ بھی تبدیل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔